السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ یو پی میں تبدیلی مذہب کا قانون لانے کے بعد مسلمانوں کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کتنے بے قصور افراد کو جھوٹے الزامات لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ مولانا کلیم صدیقی بھی انہی میں سے ایک ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے انہیں 1 سال سے زائد عرصہ جیل میں گزارنے کے بعد انہیں ضمانت مل گئی، جس سے یو پی پولیس اور حکومت کو منہ کی کھانی پڑی۔ اب لگتا ہے کہ انہیں اتنے پر جو ہے انہیں بس نہیں ہوا ہے، وہ اور بے عزتی چاہتے ہیں۔ تو اب انہوں نے مولانا کلیم صدیقی کی ضمانت کی منسوخی کے خلاف عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ وہیں اتر پردیش سرکار کے ذریعے مولانا کی ضمانت منسوخ کرنے کے خلاف الزامات کے پلندے پر عدالت عظمیٰ نے بھی جو ہے سخت عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خصوصی کردار کے بارے میں تفصیلات جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ مبینہ تبدیلی مذہب معاملے میں ان کے کردار کی بات کہی جا رہی ہے یو پی پولیس کی جانب سے، تو عدالت نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ مکمل تفصیلات وہ جمع کریں۔ وہیں جب عدالت نے مولانا کلیم صدیقی کے خلاف الزامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تو یوگی حکومت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ ہندوستانی آئین کے خلاف جنگ چھیڑ کر اور اسے شرعی قانون میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ملک گیر نیٹ ورک کے سربراہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا کلیم صدیقی کی طرف سے پیش سینئر وکیل کپل سبل نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے یوگی حکومت سے اس کے ثبوت طلب کر لیے۔ وہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گریما پرساد نے دعویٰ کیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے مولانا کلیم صدیقی کو ضمانت دے کر غلطی کی، کیونکہ اس نے محض ایک شریک ملزم کو دی گئی ضمانت پر انحصار کیا۔ اور جب بینچ نے یو پی حکومت سے یہ پوچھا کہ آیا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا کلیم صدیقی غیر ممالک سے فنڈ وصول کر کے سماعت اور قوت گویائی سے محروم لوگوں کا تبدیل مذہب کرا رہے تھے، اس پر گریما پرساد نے بینچ کو مزید قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا کہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ تو آئین کے خلاف جنگ بھی چھیڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یو پی حکومت نے ایک اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ملک کی آبادی کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن عدالت نے یو پی حکومت کے اس پرجوش استدلال پر اس وقت پانی پھیر دیا جب جسٹس بوس نے کہا کہ ہندوستان میں تبدیلی مذہب آئین کی روح سے غیر قانونی نہیں ہے، تبدیلی مذہب کی تو اجازت ہے۔ خیال رہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے اس سال اپریل میں مولانا کلیم صدیقی کو ضمانت دی تھی۔ مولانا کلیم صدیقی کو ضمانت دیتے ہوئے کئی طرح کی شرائط بھی عائد کی گئی تھی۔ ان کے ذریعے کسی بھی شرط کی خلاف ورزی نہ کیے جانے کے باوجود یوگی حکومت نے سپریم کورٹ میں ان کی ضمانت کو چیلنج کیا ہے۔ اور ہریانہ میں نو اور میوات میں ہوئے تشدد کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ علاقے میں دہشت کا ماحول اب بھی قائم ہے۔ ہندو شدت پسندوں کے ذریعے مسلمانوں کو نشانہ بنائے جانے کا سلسلہ بھی قائم ہے۔ گزشتہ 19 اگست کو عامر خان نامی 28 سالہ ایک نوجوان اس وقت لاپتہ ہو گیا تھا، وہیں اب اس کی نعش جو ہے وہ کھیت سے برآمد کر لی گئی ہے، جس کے بعد ایک بار پھر علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ عامر خان کی بہن نے الزام لگایا ہے کہ اس کے بھائی کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا تھا۔ وہیں مکتوب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عامر خان جو ہے وہ آٹو ڈرائیور کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے، کیونکہ اس کے جسم پر زخموں کے بہت سارے نشانات پائے گئے ہیں۔ اس کے جسم پر لگنے والی چوٹیں، خاص طور پر اس کے سر پر جو نشانات لگے ہیں، اس کے خاندان کے افراد کا کہنا ہے کہ یہ خدشہ پیدا کرتے ہیں کہ اسے مار پیٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ وہیں پولیس نے مقدمے کی تفتیش شروع کر دی اور اسے سونا سٹی تھانے میں قتل کے طور پر درج کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کچھ کھیت پر کام کرنے والی خواتین نے اس کی لاش کھیت میں دیکھی تھی، لیکن اب تک اس سلسلے میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کو کرناٹک میں نافذ نہ کرنے کے کانگریس حکومت کے فیصلے کے خلاف اب بی جے پی نے ریاست گیر تحریک چھیڑنے کا اعلان کیا ہے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے کہا کہ اگر کرناٹک میں کانگریس نے قومی تعلیمی پالیسی یعنی کہ NEP کو ختم کیا تو وہ اس کے خلاف ریاست میں تحریک شروع کریں گے۔ بنگلور میں NEP کو ختم کرنے کے خلاف پیپلز ایجوکیشن فورم کے زیر اہتمام تعلیمی ماہرین کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بومئی نے کانگریس کے نائب وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس NEP کو ناگپور کی تعلیمی پالیسی قرار دیتی ہے، تو کیا اب وہ SEP کو نافذ کریں گے، یعنی کہ جس کا مطلب سونیا گاندھی کی تعلیمی پالیسی۔ انہوں نے کانگریس پر یورپی تعلیمی پالیسی کو نافذ کرنے کا الزام عائد کیا۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کانگریس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ NEP کو نافذ نہ کر کے طلبہ مخالف اقدام کر رہی ہے۔ بتا دیں کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کو لے کر بی جے پی اور ان کے نظریات سے جڑے لوگوں کے علاوہ سبھی نے اس پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ویسے بھی دیکھا یہی گیا ہے کہ جہاں بی جے پی حکمراں ریاستیں ہیں وہاں تو تعلیم کے بھگوا کرن کی ہی کوششیں ہوئی ہیں اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوششیں ان کی طرف سے لگاتار کی جاتی رہی ہیں۔
اور سابقہ کرناٹک کی بی جے پی حکومت کے دوران بھی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والوں کو نصابی کتاب سے ہٹا دیا گیا تھا اور ان کی جگہ RSS کے نظریات سے جڑے لوگوں کو نصاب میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ED ڈائریکٹر سنجے مشرا کی مدت کار کو مزید بڑھانے سے سپریم کورٹ نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا اور پھر حکومت نے عوامی مفاد کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی مدت کار کو بڑھانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس وقت عدالت نے سوال بھی کیا تھا کہ کیا ہندوستان میں سنجے مشرا کے علاوہ کوئی اور شخص ED ڈائریکٹر بننے کے قابل نہیں ہے کیا؟ اور اب لگتا ہے کہ سنجے مشرا کے لیے مودی حکومت نے ایک نیا پلان تیار کر لیا ہے۔ جی ہاں، اب حکومت چاہتی ہے کہ ED اور CBI کا بھی کوئی ایک نیا باس بنایا جائے اور اب اس کا نیا باس کی بنانے کی تیاری کر رہی ہے، یعنی کہ ایک نیا عہدہ چیف انویسٹیگیشن آفیسر کا بنایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پہلے سربراہ سنجے مشرا ہونے والے ہیں۔ حکومت اب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ED اور CBI کی جانچ کے شعبوں میں کافی اوور لیپ ہیں اور دونوں ایجنسیوں کی سربراہی کرنے والا ایک CIO یعنی کہ چیف انویسٹیگیشن آفیسر ان کے درمیان بہتر ہم آہنگی لا سکے گا۔ ویسے اپوزیشن ED سربراہ پر الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ مودی حکومت کی کٹ پتلی کے طور پر کام کر رہے ہیں اور صرف اپوزیشن کو پریشان کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے ED اور دوسری جانچ ایجنسیوں کا استعمال دھڑلے سے اس وقت ہو رہا ہے اور اب لگتا ہے کہ اس کا توڑ بھی مودی حکومت نے تلاش کر لیا ہے۔ لیکن ان تمام ہتھ کنڈوں سے حکومت 2024 میں جو حاصل کرنا چاہتی ہے، کیا وہ حاصل کر پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسرو کے سائنسدان اس وقت چندریان 3 پر سخت نگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ 23 اگست 2023 کو اسرو یعنی کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن چاند پر فتح کا پرچم لہرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ بدھ کے روز جب وکرم لینڈر چاند کی سطح پر لینڈ کرے گا تو اس کے ساتھ اسرو ایک تاریخ رقم کر دے گا، لیکن لینڈنگ سے ٹھیک پہلے کے 20 منٹ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ سبھی کو بدھ کی شام 6:04، حالانکہ یہ وقت بدل بھی سکتا ہے، اس کا بے صبری سے انتظار ہے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ہندوستان تاریخ رقم کرنے کے دہانے پر ہوگا اور اس دوران 20 منٹ بے حد اہم ہوں گے۔ چاند پر فتح حاصل کرنے کی ہندوستان کی اس مہم کو پوری دنیا براہ راست دیکھے گی اور سبھی کی نگاہیں اس 20 منٹ پر ہی ہوں گی جب وکرم لینڈر چاند کی سطح پر لینڈ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ مدھیہ پردیش میں انتخابی مہم کی شروعات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ساگر کے ضلع میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انتخابی بساط الٹ دینے والے کئی اہم وعدے کیے ہیں۔ انہوں نے جن آکروش ریلی میں موجود سینکڑوں پارٹی کارکنان اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہنچے عام ووٹروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب کانگریس حکومت مدھیہ پردیش میں آئے گی تو کسانوں کو قرض سے راحت ملے گی، رسوئی گیس سلنڈر 500 روپے میں فراہم کیا جائے گا، خواتین کو 1500 روپے ماہانہ دیے جائیں گے اور سرکاری ملازمین کے لیے پرانی پینشن اسکیم نافذ کی جائے گی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ 100 یونٹ تک بجلی مفت ملے گی اور 200 یونٹ بجلی کے لیے نصف بل کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اور کھڑگے نے یہ اہم اعلان بھی کیا ہے کہ سرکار بننے پر کانگریس پارٹی ریاست میں ذات پر مبنی مردم شماری بھی کرائے گی۔ اور کانگریس صدر نے اپنے خطاب میں PM مودی اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان پر شدید تنقیدیں بھی کی ہیں۔ ایک طرف کہتے ہو ہم بہت سچ اور اتنی اچھی چھبی رکھ کے ہم پالیٹکس کرتے، ایک طرف کہتے ہو، دوسری طرف پیسے دے دے کر خرید کر لوگوں کو پاور کا، یعنی ان کو ڈرا کے، کسی کو ED کا دھمکا، کسی کو CBI کا، کسی کو ویجیلنس کا، وہ سب کچھ نہیں ملا تو لوگوں میں پھوٹ ڈال کے دنگے کر کے وہ لوگ آج حکومت بنائے ہیں۔ یہاں پر جو حکومت بنی وہ ناجائز حکومت ہے، لیگل نہیں ہے، یہ انلیگل گورنمنٹ ہے۔ میزورم کے سائرنگ علاقے میں ایک زیر تعمیر پل گرنے سے کم از کم 17 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے اور بہت سے لوگوں کے پھنس جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ واقعے کے وقت وہاں 35 سے 40 کارکنان موجود تھے۔ میزورم کے وزیر اعلیٰ نے تمام سوگوار خاندانوں کے ساتھ گہرے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی
کی خواہش بھی کی ہے۔ میزورم میں پل کے حادثے سے غمزدہ پی ایم مودی نے بھی ان لوگوں کے ساتھ تعزیت کی جنہوں نے اس واقعے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔ مزید یہ کہ وزیر اعظم نے ہر مرنے والے کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا بھی اعلان کیا ہے، جبکہ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔